السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی حمزہ علی وعلیکم آواز السلام۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، میں اسکرین شیئر کر لوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات شروع کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جتنی ہم نے بات کی تھی آئیڈیالوجیکل وار اینڈ اٹس ایفیکٹس، نظریاتی جنگ اور اس کے اثرات، اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ویسے تو آئیڈیالوجیکل وار، نظریاتی جنگ ایک جنرل اور عام سا ٹاپک ہے جو کوئی بھی ملک، کوئی بھی قوم، کسی بھی ملک اور کسی بھی قوم کے خلاف لڑ سکتی ہے اور یہ وار کر سکتی ہے۔ ہم نے جنگوں کی دو اقسام پڑھی، اور یہ بھی پڑھا کہ جنگ کون لڑتا ہے، کیوں لڑتا ہے، کن مقاصد کے لیے لڑتا ہے، اور نظریاتی جنگ اور حقیقی جنگ جو اسلحے سے، فوجیوں کے ذریعے سے لڑی جاتی ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے، یہ ہم نے کل پڑھا۔ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ نظریاتی جنگ، کیونکہ ہمارا ٹاپک خاص طور پر اسلام اور مسلمان ہیں، اس لیے ہم نظریاتی جنگ اور آئیڈیالوجیکل وار کے بارے میں جتنی بھی باتیں کریں گے، ہم اس کے اندر مسلمان اور اسلام کو خاص کر کے چلیں گے، اس کو ایز اے اسپیشل ٹاپک ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس لیے ہماری جتنی بھی باتیں ہوں گی، جتنی بھی ڈسکشن ہوگی، وہ مسلمانوں کو سامنے رکھ کر ہوگی، مسلمانوں کو اور اسلام کو سامنے رکھ کر ہم اس ڈسکشن کو لیں گے۔ جی ویڈیو یا کیمرہ یا مائک کسی کا آن ہے تو وہ آف کر لیں۔ جی شکریہ۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ اچھا، کل ہم نے پڑھا تھا فیلڈز آف آئیڈیالوجیکل وار، یہ ہماری لاسٹ ہیڈنگ تھی جس کے اندر ہم نے استشراق، اورینٹیلزم یہ پڑھا تھا ہم نے، اور ہم نے کہا تھا کہ وہ ذرائع یا وہ میدان جن کے ذریعے سے ہمارے دشمن، ہمارا اینیمی جو کہ نان مسلمز ہیں، چاہے، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ نان مسلمز چاہے جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، ایتھسٹ ہوں، ہندوز ہوں، جس بھی ریلیجن کے ہوں، چاہے جس کسی ریلیجن کو نہ ماننے والے ہوں، سب نان مسلمز ہیں، سب کافر ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کہ سارے کے سارے کافر ایک ہی قوم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چاہے یہودی، عیسائی، یہ تمام مسلمانوں کے خلاف دو ہی نیشنز ہیں، دو ہی قومیں ہیں، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، ٹھیک ہے، مسلمان اور دوسری جگہ کافر، ان کا آپس میں مقابلہ ہے، انہی کے درمیان مقابلہ ہوتا آ رہا ہے شروع سے، حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان، ایک طرف حق دوسری طرف باطل، ایک طرف سچ دوسری طرف جھوٹ، ایک طرف اسلام دوسری طرف کفر۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مان کر تسلیم کیا، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مان کر کفر کر کے انکار کیا۔ وہیں سے نظریاتی جنگ شروع ہوئی۔ دیکھیں، آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اب شیطان ان کو جنت سے نکالنے کے لیے کوئی اور حربہ، کوئی اور حملہ، کوئی اور اٹیک، کسی اور قسم کا وار بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے لیے جس حربے کا استعمال کیا وہ نظریاتی پہلو تھا، وہ آئیڈیالوجیکل وار تھی، وہ مینٹلٹی کو بدلنے والا حملہ تھا۔ اس نے آدم علیہ السلام کے فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما، واضح آیت ہے قرآن پاک کی، اور اس قصے کو ہم کئی دفعہ پڑھ بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں، کیونکہ ہمارا بنیادی، ہر انسان کی بنیاد ہی اس قصے سے شروع ہوتی ہے۔ تو شیطان نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے لیے جو وار کھیلا تھا، جو حملہ کیا تھا،
وہ نظریاتی حملہ تھا، مینٹلٹی کو بدلنے والا حملہ تھا، ماحول کو بدلنے والا حملہ تھا، کہ اس نے ظاہری طور پر کچھ نہیں کیا، صرف ایک وسوسہ ڈالا جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ ہاں یہ تو میرے لیے خیر ہے، یہ تو میرے لیے بھلائی ہے۔ بہرحال جو بھی وہ ان سے ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور شیطان نے جو کیا وہ ایک نظریاتی جنگ تھی، نظریاتی حملہ تھا جو اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ اس کو کھیلا۔ تو پھر اچھا، تو پھر ہم نے فیلڈز آف آئیڈیالوجیکل وار کے بارے میں کچھ باتیں کی، جس میں ہم نے سب سے پہلی بات جس کو لیا وہ تھا اورینٹلزم، استشراق، اور اس کا معنی ہم نے کیا تعریف، اس کی جو ڈیفینیشن تھی وہ ہم نے کیا پڑھی کہ مغرب کے اندر رہنے والے لوگ، ٹھیک ہے، ویسٹ کے اندر رہنے والے لوگ، چاہے ویسٹرنز ہوں یورپینز ہوں، ان کا مشرق میں رہنے والے مسلمانوں کی تعلیمات حاصل کرنا۔ ویسے تو مشرق کے اندر جتنے بھی ملک ہیں، ایشیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، مشرق کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، تمام چاہے وہ مسلم ہوں یا دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھتے ہوں، سب ہی ظاہری بات ہے مشرقی لوگ ہی کہلاتے ہیں، لیکن ہمارا ٹاپک کیونکہ اسلام اور مسلمان ہے اس لیے ہم صرف اسی کو اسپیشل کر کے چلیں گے۔ تو مغرب، تو ڈیفینیشن اس کی آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹو اسٹڈی اسلامک ٹیچنگز، مسلم کلچر، لینگویج، ہسٹری ایٹسٹرا، تفسیر ہے، حدیث ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہے، ان چیزوں کو ویسٹ میں رہنے والے لوگ جن کو مستشرقین کہتے ہیں، جن کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں، وہ ان کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ساتھ یہ بھی پڑھا کہ ان کا مقصد کیا ہے، پرپز کیا ہے ان علوم کو سیکھنے کے لیے۔ کیا ان کے پاس اپنا کوئی علم نہیں ہے، ان کے پاس اپنا نالج نہیں ہے؟ کیا وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں خود ماہرین نہیں ہے؟ کیا وہ میتھ، فزکس، کیمسٹری، بایو کے بیسکس کو خود نہیں جانتے؟ کیا وہ کیمسٹری اور بایولوجی کے ری ایکشنز خود نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ تو پھر مشرقی علوم کو وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ پرپز آف اورینٹلزم، اس کے بارے میں ہم نے کہا کہ بورڈ پہ بھی آپ دیکھیں، مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا۔ کیوں؟ تاکہ یہ ترقی نہ کر سکیں، کامیاب نہ ہو سکے۔ ہم نے پہلے پڑھا کمپائلیشن آف اسلامک اسٹڈیز میں بھی پڑھا، اور اس سے پہلے ہمارا جو لیکچر تھا انسانی فطرت اور اس کے تقاضے، اس میں بھی پڑھا۔ کل بھی ہم نے اس پہ بات کی کہ تمام تر کامیابیاں انسان کے لیے، تمام تر کامیابیوں کا حصول صرف اور صرف اسلام پر چل کر ہو سکتا ہے۔ کامیابی میں ہم نے یہ بات بھی کی کہ کامیابی سے مراد صرف جنت نہیں ہے، بلکہ دنیا کی کامیابی، چاہے وہ ترقی کی صورت میں ہو، ایڈوانسمنٹ کی صورت میں ہو، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی صورت میں ہو، ماڈرنزم کی صورت میں ہو، اور جدت پسندی کی صورت میں ہو، عزت کی صورت میں ہو، مال و دولت کی صورت میں ہو، جس بھی صورت میں ہو، یہ تمام تر کامیابیاں دنیا کے اندر بھی انسان حاصل کر سکتا ہے، آخرت میں مرنے کے بعد جنت کی تمام کامیابیوں کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ کیا شرط ہے؟ اسلام لے آنا۔ تو اور جو غیر مسلم ہیں، جو نان مسلم ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے، تو اس لیے وہ یہ وار کھیلتے ہیں اور استشراق، یہ علوم حاصل کرتے ہیں، ہماری تفاسیر کو پڑھتے ہیں، ہمارے قرآن کو پڑھتے ہیں، اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو شروحات ہیں، جو کتابیں ہماری عربک لینگویج کے اندر، فارسی پرشین لینگویج کے اندر، اس کو پڑھتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ان تمام نالج کو حاصل کر کے وہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان نالج کو حاصل کر کے وہ مسلمانوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں، آج ہم اسی کے بارے میں انشاءاللہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو بنیادی مقصد مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا ہے، اور غیر مسلموں، دوسرا مقصد بھی ہے، لیکن وہ ایک ظاہری بات ہے، ہمارا ٹاپک کیونکہ آئیڈیالوجیکل وار ہے تو ہم صرف اس پہلو کو لیں گے، لیکن دوسرا پہلو بھی ہے اس کا، وہ یہ کہ جب وہ ہمارے نالج کو پڑھیں گے، اس کے اندر ڈاؤٹس ڈالیں گے، کنفیوژنز ڈالیں گے، مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، تو دوسرا مقصد ان کا کیا ہوگا؟ غیر مسلموں کو، نان مسلمز کو اسلام میں داخل ہونے سے روکنا۔ ٹھیک ہے، مختلف قسم کے آبجیکشنز نکالنا، مختلف قسم کے آبجیکشنز، کنفیوژنز، الجھنیں پیدا کرنا، اشکالات پیدا کرنا، اعتراضات کرنا، سوالات کرنا۔ کیوں کرنا؟ تاکہ جو نان مسلمز ہیں، جو ابھی تک اسلام میں نہیں آئے، وہ بھی سمجھیں کہ واقعی مسلمان تو ایسے ہیں، مسلمانوں کا تو اپنا کوئی دین پکا نہیں ہے، ان کا قرآن تبدیل ہو چکا ہے، احادیث کے اندر من گڑت احادیث آ چکی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایات اب ہم تک نہیں پہنچی، اور قرآن کے اندر مختلف تبدیلیاں آ چکی ہیں، اسلام اب یہ محفوظ نہیں ہے اور صحیح مذہب نہیں ہے، اس لیے ہم تو اسلام نہیں لاتے، یہ دوسرا مذہب ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارا ٹاپک کسی اور اعتبار سے، اس لیے ہم نے اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا۔ سوال یہ ہے کہ وہ یہ کام کرتے کیوں ہیں؟ اورینٹلزم کی بنیاد کیوں پڑتی ہے؟ وہ مستشرقین ہمارے علوم کو کیوں حاصل کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ اسکرین پر دیکھیں، مختلف کنفیوژنز ڈالنا، مختلف قسم کے آبجیکشنز اور سوالات کرنا،
مسلمانوں کے دل اور دماغ کے اندر شکوک و شبہات اور ڈاؤٹس ڈالنا، یہ ان کا مقصد ہے۔ قرآن کی تفاسیر پڑھیں گے، بکس پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کی اپنے پاس سے تفاسیر کریں گے، مختلف قسم کے آپس میں جو کلیشز ہوتے ہیں آیات کے، جس کا علم صرف اور صرف ظاہری بات ہے علماء کو ہوتا ہے، یا جنہوں نے اس نالج یا فن کے اندر مہارت حاصل کی ہوتی ہے، زندگی وقف کی ہوتی ہے، انہی کو اس کا علم ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی تفاسیر کو پڑھ کر اور اس کے بعد ان کے اندر کنفیوژنز ڈالتے ہیں۔ اور کیسے ڈالتے ہیں، ان کی ایگزامپلز ہمارے پاس ابھی موجود ہیں، جس کو اب ہم ڈسکس کریں گے، ان کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو بنیادی مقصد کیا ہے، اسلام سے دور کرنا۔ اسلام سے دور کرنے کے لیے سب سے پہلا حربہ کیا ہے ان کا، کنفیوژنز پیدا کرنا، آبجیکشنز پیدا کرنا، ڈاؤٹس پیدا کرنا۔ اچھا، اب یہ کنفیوژنز، اشکالات اور سوالات اور مختلف قسم کے الجھنیں اور تعارضات کیسے پیدا کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے دلوں میں، ان علوم کو حاصل کر کے، یعنی اسلامی علوم کو، اسلامی ٹیچنگ اور سٹڈیز کو حاصل کر کے کیسے کرتے ہیں، اس کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی مثال ہم لیتے ہیں، دیکھیں دا 100، یہ بڑی مشہور کتاب ہے، غالباً مائیکل ہارٹ کی ہے۔ اب ہم اس کتاب کے اندر، تمام آپ میں سے تقریباً سب کو ہی پتا ہوگا کہ سب سے پہلا نام، یہ کتاب کس کے بارے میں ہے، 100 عظیم لوگ جو اس دنیا کے اندر شروع سے لے کر ابھی تک آئے ہیں، ان تو اس کتاب کے مصنف اور رائٹر نے ان تمام لوگوں کے اوپر کچھ نہ کچھ الفاظ لکھے ہیں ان کی تعریف میں۔ 100 عظیم لوگ، دا 100 اس کتاب کا نام ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلا نام آپ سب جانتے ہیں کس کا ہے، ہمارے پیارے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا، آپ وہ کتاب کھولیں، کیا اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے؟ بالکل نہیں لکھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے لکھا، اور کیا لکھا، ہی از اے بیسٹ پرسنالٹی، بیسٹ لیڈر، نبی علیہ السلام بیسٹ ٹیچر ہیں، بس ان کی سب سے اچھی پرسنالٹی ہے، سب سے اچھی ان کی نیچر ہے، سب سے اچھے ان کے اخلاق ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، بس۔ اچھا، تو اب مسلمانوں کے اندر کیا شکوک پیدا کیے، بھائی واہ، مائیکل ہارٹ کا اتنا اچھا سیرت کے اوپر بڑا مطالعہ ہے، تاریخ کے اوپر بڑا مطالعہ ہے، بڑی گرفت ہے، اور انہوں نے اسلامی علوم کو واقعی بڑا زبردست اعتبار سے حاصل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لوگ اتنی تعریفات کرتے ہیں، واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اب اس چینی کے ذریعے سے انہوں نے ہمیں کیا زہر پلایا، انہوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین شخصیت ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا سب سے اچھا ہونا، مسئلہ یہ نہیں ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ بھئی مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے اندر ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر وہ اس بات کو مانے تو پھر دا 100 کی کتاب کے اندر پہلا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا معتبر ہے، ورنہ ان کے اس تعریف سے ہمیں کیا فائدہ اور ان کو کیا فائدہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے تو پھر بات ہے۔ حالانکہ جب وہ استشراق مستشرقین لوگ، اورینٹلسٹ جب ہمارے علوم کو پڑھتے ہیں، ہمارے اسلامک ٹیچنگز کو پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر یہ باتیں آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ حقیقت تک پہنچیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سچ کو حاصل کریں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ حق تک پہنچیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کریں، ان کے اندر کنفیوژنز پیدا کریں، ان کو ڈاؤٹس میں ڈالیں، ان کے اسلام اور ان کے مذہب کے اندر مختلف قسم کے اشکالات اور آبجیکشن اٹھائیں، جس سے سادہ لوگ انسان، ظاہری بات ہے ہر بندہ عالم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری باقی بھی مصروفیات ہیں جس کے بارے میں ہم نے کمپائلیشن آف اسلامی اسٹڈیز میں بات کی تھی۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ سادہ لوگ، سادہ مسلمان کیا کریں کہ ان باتوں کو پڑھ کر، جو وہ لوگ ہمارے ڈاؤٹس ہمارے دل و دماغ میں مختلف کتابوں کے ذریعے سے ہوں یا مختلف فلمز اور موویز کے ذریعے سے ہوں، اسلام کے بارے میں مختلف شبہات ڈالیں گے، اور ہم سمجھیں گے کہ واہ، یہ تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ تو اسی طرح یہ میں نے صرف اگزامپل دی دا 100 کتاب کی، اس طرح کی کئی مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں جن کو ہم ابھی آگے ذکر بھی کریں گے۔ اب جیسے ہم نے کل مثال لی تھی ایک فوجی کی کہ اس کو جھاڑی نے جب اس کے ہاتھ پر چبھی تو اس نے ظاہراً کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ کیا کیا کہ اس جھاڑی کے اندر چینی ڈال دی، اور جب چونٹیاں آئیں تو اس جھاڑی کو، ظاہری بات ہے چینی کھانے کے لیے، اس کو کھوکھلا کر دیا، اور ایک دن وہ جھاڑی اور وہ شاخ بالکل ڈیڈ اور مردہ ہو گئی۔ تو اسی طرح وہ جو غیر مسلم اور نان مسلمز ہیں، وہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے اسی طرح کے حربے کھیلتے ہیں کہ بظاہر ہمیں کیا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہمارے بڑے، ان کے پاس بڑی تحقیقات ہیں، بڑی ریسرچ کرتے ہیں، ان کے پاس قرآن کا بڑا نالج ہے،
تو اسی لیے بعض اوقات ہمارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس اتنا نالج ہے اور انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، قرآن کی تفسیر لکھی ہے، حدیث کی مختلف شروحات اور ڈیٹیلز لکھی ہیں، اور ہسٹری کے اوپر ان کی اتنی زیادہ گرفت ہے، تو پھر وہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ مسلمان ہونے کی نیت ہی نہیں کی انہوں نے، بلکہ ان کی نیت تو ان علوم کو حاصل کرنے سے یہ ہے کہ ہمیں اسلام سے دور کریں، ہمیں کامیابی کے راستے سے دور کریں۔ تو وہ اس نالج کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے دل و دماغ میں کنفیوژنز ڈالنا چاہتے ہیں۔ اب ہم میں سے کوئی ان کی کتابیں وغیرہ پڑھے گا، وہ اسی کنسپٹ کو ماننے لگ جائے گا کہ ہاں واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم the prophet was best and great human but was not a prophet of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے انسان تھے، بہت اچھے اخلاق والے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں تھے۔ تو یہ جب ظاہری بات ہم اس طرح کی کتابیں پڑھیں گے جو ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، اور ان کے علوم، کیونکہ آپ اگر آپ کے آس پاس نظر رکھتے ہیں اور آس پاس اپنے لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف گیدرنگز میں جاتے ہیں، تو آپ کو ایسے کئی لوگ ملیں گے، خاص طور پہ آپ میں سے جو اسکول کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، کئی لوگ ایسے ملیں گے وہ سیرت کی کتابوں کا حوالہ دیں گے، اور ان سیرت کی بکس کے جو رائٹرز ہوں گے، مصنفین ہوں گے، وہ یہ اورینٹلسٹ ہوں گے، مستشرقین ہوں گے، اور انہوں نے وہ کتابیں لکھی ہوں گی۔ نان مسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس نان مسلم کی لکھی ہوئی کتاب اور نان مسلم کی لکھی ہوئی عبارات اور پیراگرافز کے اوپر یقین اور ایمان لا سکتے ہیں؟ جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس نیت سے اس علوم کو پڑھ رہے اور کس نیت سے وہ اس کانسیپٹ کو ہمیں کیا کانسیپٹس ہمیں دینا چاہتا ہے۔ بالکل نہیں پڑھ سکتے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جیسے میں نے یہ کہا کہ جب ہم میں سے کوئی سادہ انسان ان کی اس کتاب کو پڑھے گا تو اس کے کانسیپٹ کیا بنیں گے؟ یہی بنیں گے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے اخلاق والے ہیں، بہت اچھی پرسنالٹی والے ہیں، لیکن رسول ہیں یا نہیں اس کے بارے میں مجھے کوئی پتہ نہیں۔ یہ ہمارا کانسیپٹ بن جائے گا ہماری نیکسٹ جنریشن کا۔ اس لیے ہمیں اپنے اور اپنی جنریشن اور نسل کا حفاظت کرنی چاہیے، تاکہ ہم جب جنت میں جائیں تو ساری کی ساری نسل ہمارے ساتھ ہو جنت میں، ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی جنت میں سے جانے سے رہ جائے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے، ڈاؤٹس اور شبہات اور اشکالات کو ڈالنے کا پہلا طریقہ ہے مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ ہے قرآن کی تفاسیر کرنا۔ ٹھیک ہے، ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ میرے ایک عزیز تھے، انہوں نے پی ایچ ڈی کی اسلامک ہسٹری کے اندر، غالباً انہوں نے کی تھی یورپ کی کسی یونیورسٹی سے، یا پتہ انگلینڈ کی کسی یونیورسٹی سے کی تھی۔ تو وہاں پر وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ واپس آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پر کیونکہ اسلامک ہسٹری میں گئے تھے اور ان کے پروفیسر اسکالر، جیسے ہم نے کل بات کی، سارے کے سارے نان مسلمس تھے اور مستشرقین تھے، اورینٹلسٹ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ اپنی کلاس کو، یعنی وہ جو اسکالر تھے اپنی کلاس کو پڑھا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں؟ اسلامک ہسٹری پڑھا رہے ہیں، اس کے اندر کہیں سے یہ بات آ گئی قرآن پاک کی، اور وہ پڑھا رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ، اور اسٹوڈنٹس کون ہیں؟ مسلمان اسٹوڈنٹس مسلمان ہیں، اور ٹیچر اور اسکالر نان مسلم ہے۔ ٹھیک ہے، اور ٹاپک کیا ہے؟ سبجیکٹ کون سا ہے؟ اسلامک ہسٹری۔ وہ نان مسلم اسکالر اپنے مسلمان اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں کہ دیکھو تم سب مسلمان ہو، اور تم کہتے ہو کہ تمہارا خدا اور تمہارا اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اور بہت اپنے بندوں سے محبت اور شفقت کرتا ہے۔ تو بتاؤ یہ جو صورت ہے تبت یدا ابی لہب وتب، 30ویں سپارے کی یہ آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے، سورہ اخلاص سے پہلے، آپ سب اس کو جانتے ہی ہیں اور شاید آپ میں سے یاد بھی ہو اکثر کو، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ تو وہ اسکالر کہنے لگے کہ تم بتاؤ کہ تم کہتے ہو تم مسلمان ہو، اور دوسری طرف یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے، بتاؤ کیا اللہ اپنی اس وسیع رحمت کے ساتھ، اپنے وسیع کرم کے ساتھ، اتنی محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے کسی بندے کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں؟ بس اتنا کافی ہے، اتنی بات جو میں نے کر دی یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اب سادہ مسلمان جس نے اپنے ملک میں نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ کسی عالم سے اس نے اپنے مسائل کو ڈسکس کیا، بس کھاتا پیتا بڑا ہوا، اور باہر جانے کی اچھا ایک اور بات بھی آئے گی، وہ اسکالرشپس دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ آپ میں سے کئی لوگوں کو یا ریلیٹیوز یا جاننے والوں میں سے کئی کو اسکالرشپس کی آفر آئی ہوگی، وہ مسلمانوں کے ذہین ترین طبقے والے بچوں کو اسکالرشپس دیتے ہیں، اپنے پاس بلواتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ کے لیے ہو، نہ اسلامی ٹیچنگ اور اسٹڈیز کے لیے نہ بھی ہو،
جغرافی کے لیے ہو، کیمسٹری کے لیے ہو، بایولوجی کے لیے ہو، میڈیکل انجینئرنگ کے لیے ہو، جس کے لیے بھی ہو، کمپیوٹر سائنسز کے لیے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے ہو، جس کے لیے بھی ہو، وہ بس ان سبجیکٹس کے اندر اپنے کنسیپٹس اور اپنی تھاٹس اور آئیڈیاز مسلمانوں کے دل و دماغ میں ڈالتے ہیں اور پوری پلاننگ کے ساتھ ڈالتے ہیں. تو یہ تبت یدا ابی لہب. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں، اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رحیم اور کریم ہے. اللہ تعالیٰ اگر رحیم و کریم ہوتا تو یہ آیت اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے. تو ثابت کیا کرنا چاہ رہے تھے وہ، کہ یہ قرآن کریم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، اب وہ قرآن کریم اس زمانے کے اندر محفوظ نہیں ہے. اب وہ قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا اس کے اندر تبدیلیاں آ چکی ہیں، اس کے اندر چینجنگ ہو چکی ہے، اس لیے تم اس قرآن کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. حالانکہ قرآن پاک کی واضح آیت ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کتاب کو ہی نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کتنا واضح کنسیپٹ ہے. اور اس چھوٹے سے آبجیکشن کے ذریعے سے ایک سادہ مسلمان اپنے تمام تھاٹس اور آئیڈیاز جو اس نے بنائے تھے بچپن سے لے کے اس وقت تک، جو اسلامک بیسس کے اوپر قائم تھے، ان کو برباد کر کے اب واپس آ جائے گا. یہ دوسرا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ دوسرا اگزامپل ہے جو میں نے آپ کو دی، کس طرح وہ شکوک و شبہات ڈالتے ہیں اسلامک ٹیچنگز کو خود حاصل کر کے. اچھا، تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے ان کا، اسلامی ممالک کی زبانیں سیکھتے ہیں. اسلامک کنٹریز کے اندر جو مختلف لینگویجز ہیں ان کو سیکھتے ہیں. ان کو سیکھ کر وہ کیا کرتے ہیں، ان کے دو مقصد ہیں. پہلا مقصد، اچھا جیسے مثال کے تو ہمارے ہاں اردو ہے، عربی ہے، پرشین ہے، ترکش لینگویج ہے، فارسی ہے. یہ وہ زبانیں جن کے اندر ہماری اسلامک ٹیچنگز اور سٹڈیز کو محفوظ کیا گیا ہے. ہماری جو بیسک کتابیں ہیں، بیسک کی کتابیں ہیں، تفاسیر ہے، احادیث ہے، تاریخ ہے، فقہ ہے، یہ تمام کتابیں، ان تمام کتابوں کا سلیبس بیسیکلی عربک کے اندر ہے. اور عربک لینگویج سے یہ سلیبس منتقل ہوا ہے، ٹرانسفر ہوا ہے پرشین لینگویج کے اندر، فارسی کے اندر، ہمارے پاکستان، ہندوستان یا ایشیا کے اندر خاص طور پر، یا بنگلہ دیش کے اندر. اس کے بعد تو یہ اردو لینگویج، تو فارسی زبان سب سے پہلے عربک لینگویج بیسک لینگویج ہے ہمارے اسلامک سلیبس کی. اس کے بعد پرشین لینگویج، یہ میں سب کانٹیننٹ کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. اس کے بعد پرشین لینگویج کے بعد اردو لینگویج. ان تین لینگویجز کے اندر ہمارا اسلامک سلیبس محفوظ ہے اور کتابی شکل کے اندر بکس اس کی موجود ہیں جو ہماری بیسک بکس ہیں. اس کے علاوہ اگر دوسری کنٹریز میں جائیں تو ظاہری بات ہے، سعودی عرب ہے، یمن ہے، اور دوسرے عرب کنٹریز ہیں، یا ترکش ہے، اس کے اندر ان کی اپنی لینگویجز. تو یہ ویسٹرن پیپل کیا کرتے ہیں، یہ مستشرقین کیا کرتے ہیں، یہ اورینٹلسٹ کیا کرتے ہیں، ہماری مسلمانوں کی زبانوں کو سیکھتے ہیں. اس سے ان کے دو مقصد ہوتے ہیں. ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا سلیبس ہے، ظاہری بات ہے مستشرقین کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی علوم کو سیکھنا. اب اسلامی علوم کو سیکھنے کے لیے اسلامی زبانیں آنی چاہیے. تو پہلا مقصد ان کا یہی ہے، اسلامی زبانیں سیکھنے کے لیے وہ کیا مقصد ہے ان کا، تاکہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو. کیا کرنے کے لیے، اپنے علوم، اسلامی علوم کو حاصل کرنے کے لیے. عربک سیکھیں گے، اردو سیکھیں گے، پرشین سیکھیں گے، فارسی سیکھیں گے. کیوں سیکھیں گے؟ تاکہ ان لینگویجز کے اندر جو اسلامک سلیبس محفوظ ہے اور اسلامک بیسک بکس محفوظ ہیں، ان کا مطالعہ کر سکیں، ان کو ریڈ کر سکیں، اور اس کے بعد اپنے مقصد اور اپنے منزل تک پہنچ سکیں. ایک مقصد ان کا یہ ہے. دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے اسلامک لینگویجز کو سیکھنے کا، کہ وہ ان زبانوں کو سیکھ کر اب جو نالج انہوں نے حاصل کر لیا اسلامک ٹیچنگز اور سٹڈیز کو پڑھ کر، اس نالج کو اب وہ ہمارے تک ایک نئی فارم کے اندر، کنفیوژنز، آبجیکشنز اور ڈاؤٹس کی لسی اس کے اندر گھلا کر ہم تک دوبارہ پہنچانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس جو سلیبس موجود ہے بالکل محفوظ ہے. اب مستشرقین لوگ، ویسٹرن یورپین لوگ ان علوم کو حاصل کریں گے اور ان علوم کے اندر ملاوٹ کریں گے، مکسچر کریں گے. چینی کے ساتھ 10 جملے صحیح ہوں گے، ایک جملہ غلط، 10 جملے صحیح، ایک جملہ غلط. اس ایک غلط جملے کے ذریعے سے ہمارے تمام افکار و خیالات کی بربادی کا ذریعہ بن جائیں گے. اب وہ ان علوم کو جو انہوں نے حاصل کیے ایک نئی فارم دیں گے. نئی فارم کے اندر وہ کنفیوژن، آبجیکشن، شکوک و شبہات اور ڈاؤٹس کو ڈالیں گے، اور اس کے بعد ہم جو انہوں نے زبانیں سیکھی ہیں ان زبانوں کے اندر اس علوم کو ٹرانسفر کریں گے، اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، اور اس کے بعد دوبارہ اسلامک کنٹریز کے اندر اس کو بھیج دیں گے. امید ہے آپ کو یہ بات صحیح سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، اب اس کی سادہ سی مثال یہ، ہماری جو عرب کنٹریز ہیں وہاں پر دیکھیں، عربک لینگویج، اسلام کی بنیادی زبان عربی ہے، قرآن عربی ہے، تفسیر
حدیث عربی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، مدینہ اور مکہ عربی ہے، جنت میں عربی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی زبان عربی ہے، فرشتوں کی زبان عربی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ عربی زبان سے محبت کرتے ہیں۔ اب عرب لوگ دیکھیں ان کے حملے، ان کی ویسٹرن پیپل کی ہمارے ساتھ اس نظریاتی جنگ کا نتائج کیا نکل رہے ہیں کہ آج عرب لوگ بھی جو بیسک عربک ہے، جو خالص عربی زبان ہے، اس کو بولنے سے قاصر ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ وہاں پر یا آپ کے ریلیٹیوز یا رشتہ دار یا جاننے والوں میں سے وہاں پر جاتے ہیں، وہ اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ وہاں پر اب جو قرآنک عربک ہے، جو احادیث کے اندر عربک پائی جاتی ہے، جو ہماری بیسک عربک ہے، وہ وہاں پر اب موجود نہیں ہے۔ وہ دارجی بولتے ہیں۔ دارجی مطلب یہ کہ ایک عامی زبان، نیچرل، جیسے ہم اردو سلینگ لینگویج بولتے ہیں، اس طرح وہاں پر اب یہ لینگویجز پیدا ہونے لگی ہیں۔ اب وہاں کے لوگ، وہاں کے اسکالرز، وہاں کے ذہین لوگ اور وہاں کے سمجھدار لوگ اس بات پہ بڑا فکر مند ہیں کہ بھئی ہماری عربی زبان اصل زبان ہے، وہ ہم سے کہاں جا رہی ہے۔ اور ان کو پتا، یعنی کچھ پتا بھی ہوگا، لیکن ان کے یہ رزلٹ کس کی محنتوں کے نتیجے میں ثابت ہو رہے ہیں؟ مستشرقین کی محنت کے نتیجے میں ثابت ہو رہے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی زبانوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی زبانوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تیسرا طریقہ ہے ان کا۔ ایک تیسرا طریقے کے اندر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات کیا کہ وہ اسلامی زبانوں کو حاصل کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ مسلمانوں کو ان کی اپنی زبانوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی ممالک کے اندر یورپین لینگویجز کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں، اس کو پھیلانا چاہتے ہیں اور ان کو عام کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ مسلمان لوگ اپنی مدر ٹنگ کو بھول کر، اپنی مادری زبان کو بھول کر، اپنی اسلامی زبانوں کو بھول کر یورپین لینگویجز کے اوپر آئیں اور ان کو حاصل کریں، تاکہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تاکہ قرآن عربی میں ہے، تفسیر عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے، اور اسلامک تمام سلیبس عربی کے اندر ہے۔ جب یہ اپنی زبان بھول جائیں گے تو ان کے لیے اپنے نالج کو صحیح انداز سے حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جب مشکل ہو جائے گا تو جو نیا سلیبس وہاں سے آئے گا، ویسٹ سے آئے گا، مشرق سے آئے گا، وہاں کے جو آبجیکشن اور کنفیوژن اور شکوک و شبہات نکلیں گے، ان کا جوابات ڈھونڈنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ کیوں ممکن نہیں رہے گا؟ اس لیے کیونکہ ہمیں تو قرآن آتا ہی نہیں۔ آج تراویح کے اندر الف لام میم سے لے کے سورہ ناس تک امام صاحب پوری تلاوت صحیح تقوی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، روتے ہوئے، اور جنت کی آیات، جہنم کی آیات، عذاب کی آیات، بشارتوں کی آیات پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور پیچھے نماز پڑھنے والے کبھی کوئی سو رہا ہے، کبھی کوئی اونگ رہا ہے، کبھی آنکھیں بند کر رہا ہے، کبھی آنکھیں کھول رہا ہے، کبھی خارش کر رہا ہے، اس طرح گزر جاتی ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری جو کتاب ہے، ہمارا تمام سلیبس قرآن کے اندر موجود ہے، ہمارا خالق اور مالک ہمیں اس کتاب اور سلیبس کے ذریعے سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ اور انگلش بولیں گے، فرفر بولیں گے، تراویح پڑھ کے مسجد سے باہر نکلیں گے، انگلش کے جملوں کے ذریعے سے دوسروں کے اوپر روب ڈالیں گے، اور انگلش کی لٹریچر کو حاصل کریں گے، انگلش لینگویج کے اندر پی ایچ ڈیز کریں گے، لیکن جس سلیبس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقصد بنایا ہے وہ ہمیں نہیں آتا ہوگا۔ بھائی انگلش سیکھیں، تمام زبانیں سیکھیں، ترکش سیکھیں، فارسی سیکھیں، اٹالین سیکھیں، جو مرضی سیکھیں، جرمن سیکھیں، لیکن بھائی قرآن کی لینگویج تو سیکھیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو کم از کم انسان تو بنا سکیں، مسلمان نہیں بنانا تو۔ حالانکہ مقصد تو یہ ہے کہ ہم ایمان والے بن جائیں، اسلام والے بن جائیں، اور ان ایمان اور اسلام کی ڈیمانڈز کو پورا کرتے ہوئے ایک دن جنت میں چلے جائیں۔ تو ان کی اس محنت کے نتیجے میں ہمارے سامنے یہ رزلٹ سامنے آئے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھولتے جا رہے ہیں، اور وہاں سے جو نیا سلیبس نئی فارم کے ساتھ، کنفیوژن اور ڈاؤٹس کے ساتھ آ رہا ہے، ہم ان کے جوابات حاصل نہیں کر پائیں گے اگر ہم اپنی زبانوں کو چھوڑ دیا۔ آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جگہ دینے والے ان کے اشعار، رلا دینے والے ان کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی لٹریچر موجود نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی گرامر موجود نہیں ہے، ان کے اشعار کی ورڈنگ کو پروناؤنس ہم صحیح طرح نہیں کر پاتے، اور ان کے اندر کتنا بڑا نالج ہے اور کتنی بڑی ان کے اندر ہمارے لیے نفع اور فائدہ رکھا گیا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر پا رہے۔ قرآن اور حدیث کی جو شروحات ہیں ان سے ہمارا تعلق اور کانٹیکٹ ختم ہو چکا ہے، اور ہمارے بلیفز، ہمارے عقائد برباد ہوتے جا رہے ہیں، اور جب ہمارے عقائد اور بلیفز برباد ہو جائیں گے، اسپوائل ہو جائیں گے، تو نان مسلمز کی جو محنت کا نتیجہ ہے وہ سامنے آئے گا کہ ہم اپنے اسلام پر قائم نہیں رہ سکیں گے، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اسلام پر قائم نہ رہیں۔ تو یہ 4 طریقے ہو گئے۔ پانچواں طریقہ، اچھا ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ پڑھ یہ رہے ہیں کہ نان مسلمز، غیر مسلم مسلمانوں کو اسلامی
مسلمانوں کو ان اسلام سے دور کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. اس میں ہم نے سب سے پہلی بات کیا پڑھی؟ شکوک و شبہات ڈالتے ہیں. شکوک و شبہات میں ہم نے پھر 4 باتیں پڑھ لیں کہ قرآن کے ذریعے سے ڈالتے ہیں، تفسیر کے ذریعے سے ڈالتے ہیں، زبانوں کے ذریعے سے ڈالتے ہیں. 5واں طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے دیکھیں مستشرقین ہمارے نالج، ہماری علوم کو کیوں پڑھتے ہیں؟ اورینٹلزم کی یہ تعریف ہے نا کہ مسلمانوں کے کلچر کو، مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کو، مسلمانوں کی سویلائزیشن کو، مسلمانوں کے علوم کو، نالج کو، ان کے رہن سہن کو، ان کے جینے مرنے کو، ان کی مختلف رسومات کو حاصل کرنا، اس کے علم کو حاصل کرنا، اس کے بعد اس کے اندر شکوک و شبہات ڈالنا. تو ظاہر ہے جب ہم ہمارے کلچر کو دیکھیں گے، ہمارے رہن سہن کو دیکھیں گے، ہمارے قبائل کو دیکھیں گے، ہمارے پروونسز کو دیکھیں گے، تو ان کے پاس اس کا نالج آئے گا. اس نالج کے ذریعے سے وہ ہمارے اوپر کاؤنٹر اٹیک کریں گے، اور اس اٹیک کے بدلے میں جو نتائج سامنے آئیں گے وہ یہ ہوگا کہ پنجابی پٹھان کا لطیفہ سنا رہا ہوگا، پٹھان سندھی کا لطیفہ سنا رہا ہوگا، اور سندھی کسی اور کا لطیفہ سنا رہا ہوگا، اور ان لطیفوں کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے، ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں گے، اور اس بات کو بھول جائیں گے کہ لطیفے کہاں سے رہے ہیں، ان لطیفوں کو پیدا کون کر رہا ہے، ان لطیفوں کے ذریعے سے ہمارے کیا کانسیپٹس خراب ہو رہے ہیں، ان لطیفوں کے ذریعے سے ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوگا. تو یہ فرقہ واریت، یہ دہشت گردی کی اصطلاح، یہ طالبان کی ٹرم، یہ ہم میں سے کسی نے نہیں بنائی، یہ اس مستشرقین اورینٹلسٹ کی محنت کے نتائج ہیں. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ آج مولوی آپس میں لڑتے ہیں، طالبان کی ایک ٹرم بن گئی ہے، دہشت گرد اس طرح کرتے ہیں، جہاد یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. حالانکہ اور الزام کس کے اوپر؟ الزام اپنے اوپر کہ فلاں مسلمان ایسا ہے، فلاں مسلمان ایسا ہے، اور یہ نہیں پتا کہ مسلمان ایک ہیں، ان کے دشمن ایسے ہیں، نان مسلمز ہمارے خلاف یہ محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں. یہاں تک ہم نے یہ بات کلیئر کر لی. ہم پڑھ کر رہے ہیں کہ مستشرقین ان علوم کو، ہماری علوم کو، اسلامک ٹیچنگ اور اسٹڈیز کو کیوں حاصل کرتے ہیں. اگلی ہیڈنگ آپ اپنے پاس دیں، کاپی پین میں امید کرتا ہوں آپ سب نے ساتھ لیا ہوگا، کیونکہ یہ کاپی اور پین ہمارے ہر لیکچر کا ضروری حصہ ہے ساتھ. تو اگلی ہیڈنگ آپ نے ریسورسز آف اورینٹلزم، یعنی وہ کیا ذرائع ہیں، وہ کیا وسائل ہیں، وہ کیا اسباب ہیں جن کے ذریعے سے مستشرقین یا اورینٹلسٹ اپنے ان مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں، اپنے ایم تک پہنچ سکتے ہیں، اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. مقصد اور ایم کیا ہے ان کا؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا، ان کے اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر کے. اب وہ اس مقصد تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ ہماری یہ ہیڈنگ ہے. ہیڈنگ ہے ریسورسز آف اورینٹلزم، وہ کیا ذرائع اختیار کرتے ہیں اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے. اس کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ ہے بکس، کتابیں. ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے جب انہوں نے ہمارے علوم کو حاصل کیا، اسلامک ٹیچنگ اور اسٹڈیز کو حاصل کیا، اس کے اندر اس نالج، اس کو پڑھا، اس کے اندر مطالعہ کیا، ریڈ کیا، تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ تفاسیر کی کتابیں لکھتے ہیں، احادیث کی کتابیں لکھتے ہیں، سیرت کی کتابیں لکھتے ہیں، پبلش کرتے ہیں، تاریخ، اسلامی تاریخ کی کتابیں لکھتے ہیں. جی ہاں، ہمارے ہاں ہمارے اور اچھا ہماری ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گوگل سرچ کرتے ہیں کہ فلاں آیت کی کیا تفسیر ہے. فلاں آیت کی تفسیر میں ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ یہ تفسیر کی بھی کس نے ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی مستشرق نے کی ہو سکتا ہے وہ کسی اورینٹلسٹ نے کی اور ہو سکتا ہے وہ بالکل ہماری صحیح اور سچی تفاسیر یا قرآنی کنسپٹس جو اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں اس کے بالکل خلاف ہو. ہم یہ نہیں دیکھتے. قرآن آیت لکھی گوگل پر اور اس کی جو تفسیر سامنے ہے اس کو پڑھ لیا، یہ نہیں دیکھا کہ تفسیر کی بھی کس نے ہے، لکھنے والا کون ہے، اس کے پاس ایویڈنس کیا ہے، اس کے پاس دلائل کیا ہے جس کے ذریعے سے وہ یہ بات کر رہے ہیں. اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی واہ، فلاں آیت میں گوگل میں یہ تفسیر میں نے پڑھی تھی، اس کے یہ مطلب ہے. اب مولوی صاحب جمعے کے اندر اس کا کوئی اور مطلب بیان کریں تو کہیں گے مولوی صاحب تو بڑے پرانے ہیں، ان کے ٹخنے ننگے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے، ان کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، بس ان کو اتنا پتہ ہے اور زمانے میں کیا ہو رہا ہے ان کو نہیں پتا. حالانکہ نقصان ہم کس کا کر رہے ہیں؟ اپنا کر رہے ہیں. ہم ان لوگوں کی کتاب کے اوپر اعتبار کر رہے ہیں، اندھا اعتبار کر رہے ہیں جن لوگوں نے ہمارے علوم کو اس لیے حاصل کیا اور ہم تک ان تاکہ ہمیں اسلام سے دور کریں. اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر خوب محنت اور کوشش کی اور ہم اس محنت اور کوشش کو جو ہے وہ ستارہ امتیاز دینے کے لیے ان کی اس محنت اور کوشش کو آگے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہماری غلط فہمی ہے. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے وقت، کسی بھی ریسرچ کو کرتے وقت، کسی بھی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو اپنے
نالج اور انفارمیشن کے لیے استعمال کرتے وقت احتیاط لازمی ہے۔ اچھا، اس کی ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں۔ ایک آیت میں شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ، یہ ہاں جی، یہ ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ہم سب الحمدللہ ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کانسیپٹ دینا چاہ رہے ہیں اس آیت کے ذریعے سے۔ اب ہم نے مثال کے طور پر اس آیت کو سرچ کیا گوگل پر، میں فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں، گوگل پر سرچ کیا، اس کی تفسیر نیچے آ گئی۔ مثال کے طور پر وہ کسی مستشرق کی تفسیر تھی اور اورینٹلسٹ کی تفسیر تھی، اس نے اس کی تفسیر میں لکھا ہوا تھا، ڈیٹیل میں لکھا ہوا تھا، تفسیر کہتے ہیں ڈیٹیل کو، شرح کو، وضاحت کو۔ اس نے لکھا ہوا تھا کہ اس آیت کا تعلق، یہ جو لکھا ہوا ہے نا، المؤمنون والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اس سے مراد صرف وہ ایمان والے مرد اور عورتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، مثال کے طور پر صحابہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، وہ یعنی میں مثال دے رہا ہوں کہ اس مستشرق نے اس کی شرح میں یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو ایمان والے موجود ہیں اور ایمان والی عورتیں موجود ہیں، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ لیکن آج کل کے جو زمانے کے جو ایمان والے مرد اور عورتیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ اس لیے اگر آج کسی بھی کوئی بھی ملک یا کوئی بھی قوم کسی مسلمان قوم یا مسلمان ملک کے اوپر حملہ آور ہو یا ان کے اوپر اٹیک ہو کرے یا ان کے کسی بھی طرح سے ان کے اوپر غلبہ یا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو کسی دوسری قوم یا کسی دوسرے مسلمان قوم یا ملک کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کی مدد کے لیے پکار اٹھے یا ان کی مدد کے لیے غیر مسلم کے خلاف ہو۔ اب بتائیے، بیت المقدس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا، فلسطین کے اندر کیا ہو رہا؟ اگر مستشرقین ہمارے علوم کو حاصل کر اس آیت کی یہ تفسیر کریں تو، اور ہم اس کو سچا مان لیں، کیونکہ ہمارے پاس تو علم ہے نہیں، سادہ مسلمان ہیں، دنیا کے اندر تیز ترار ذہین ہے، دین کے اندر دھوکہ کھا جاتے ہیں، بھولے بھالے بن جاتے ہیں، تو بتائیے ہم کیا کریں گے؟ یہی ہو رہا ہے نا۔ تو اس آیت کا واضح مطلب اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ایمان والے ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ہمیں مدد کرنی چاہیے، جہاں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو، زیادتی ہو، ان کو ضرورت ہو ایک دوسرے کی، تو مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ تو میں فار ایگزامپل یہ کنسیپٹ آپ کو دینے کی کوشش کی۔ تو اسی طرح کی وہ آیات، مختلف آیات کو، قرآن کی آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو مختلف بکس میں مختلف ان کے اوپر کتابیں لکھتے ہیں، ان کتابوں کے ذریعے سے غلط کنسیپٹس کو ہمارے سادہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں پیوستہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہی آیات اور احادیث کے ذریعے سے وہ کو ایجوکیشن کو ثابت کریں گے، ہومو سیکسولیٹی کو ثابت کریں گے، سود اور انٹرسٹ کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے، تمام حرام کاموں کو حلال کرنے کی وہ یہ کوشش کریں گے، اور ان کے دلائل اور ایویڈنسز کیا ہوں گے؟ جی کسی کا مائک آن ہے؟ جی ہاں، اور دلائل اور ایویڈنسز ان کے کیا ہوں گے؟ قرآن پاک کی آیات اور قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث ہوں گی۔ اچھا، ہماری بات کافی ساری ابھی رہتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں اور ہو جائیں۔ یہ میٹنگ ابھی ختم ہو رہی ہے، آپ دوبارہ اس لنک پر کلک کر کے دوبارہ اس میٹنگ میں جوائن ہو جائیں۔